ایک ایسے صحابی جن کا اسلام قبول تو کر لیا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے آنے سے منع فرما دیا اور ان سے اپنا مبارک چہرہ پھیر لیا۔ ایک ایسا غلام جس نے کسی عام شخص کا قتل نہیں تھا کیا، جس نے پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا قتل کیا تھا، وہ کیسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئے؟ ایک ایسے صحابی رسول جنہوں نے اسلام کے سب سے بدترین دشمن کا قتل کیا، ایسا دشمن جو صرف دشمن ہی نہیں تھا بلکہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈاکہ مارنے والا تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ایسے جھوٹے نبی کو قتل کرنے والے صحابی حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے جھوٹے مسیلمہ کو مار گرایا۔ آج آپ ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اسلام آنے سے پہلے دور جاہلیت میں عرب کے اندر غلام خریدنے اور بیچنے کا رواج بہت عام تھا۔ اعلیٰ قبیلے کے لوگ اپنے روزمرہ کے کام کاج کے لیے غلاموں کو خریدا کرتے تھے۔ غلام اپنے مالکوں اور آقاؤں کو مجازی خدا سمجھا کرتے تھے۔ مالکوں کو اپنے غلام پر مکمل حق حاصل ہوتا تھا۔ چھوٹی بڑی چیزوں پر من چاہی سزائیں دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ موت کی سزا بھی عام تھا۔ اس دور میں افریقہ کے اندر ایک علاقہ حبشہ کے نام سے مشہور تھا، جہاں سے بہت سے غلام لائے جاتے تھے، اور ان میں سے ایک غلام وحشی بن حرب بھی تھا، جو مکہ کے سردار زبیر کا غلام تھا۔ یہ غلام نہ صرف اونچے قد اور تندرست جسم کا مالک تھا، بلکہ تلوار بازی، لڑائی، تیر اور نیزہ بازی کے اندر بہت مہارت رکھتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا مالک اسے بہت پسند کرتا تھا اور کسی بھی قیمت پر اسے بیچنے کا نہیں سوچتا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہو کر اپنے صحابہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک سے وحشی بن حرب تیز رفتاری سے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ اٹھائی اور اس غلام کو دیکھا، اور دیکھتے ہی آپ نے نظر پھیر لی اور کہنے لگے، تیرا اسلام تو قبول ہے مگر تجھ پر افسوس ہے، میری نظروں سے اوجھل ہو جا اور آئندہ کوشش کرنا میرے سامنے مت آنا۔ آخر اس غلام نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ علیہ السلام نے اس سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت شروع ہوئی تو کفار اور مشرکین نے مسلمانوں کو اذیتیں دینا اور پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اسلام کی بقا اور کفار کی شرارتوں کے نتیجے میں سن 2 ہجری میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان کفر و اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اندر چند گنے چنے مسلمانوں نے قریش کی 1000 سپاہی کو دھول چٹا دی اور انہیں شکست دے کر ان کے غرور اور تکبر کو مٹی میں ملا دیا۔ اس جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، جن میں ابو جہل، عدوہ، شیبہ، بنو امیہ کے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے۔ ان سرداروں کو ان کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ دور جاہلیت سے ہی مکہ میں بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان خاندانی دشمن بہت مشہور تھی، اور اب اس جنگ کے بعد نفرت کی آگ اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ان کے بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے کے بعد اب قریش کی سرداری ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔
جیسے کہ غزوہ بدر میں مارے جانے والے ایک سردار ابو سفیان کی بیوی ہندا کے باپ، بھائی اور چچا تھے، لہٰذا ہندا اور ابو سفیان نے لوگوں میں انتخابی جذبات کو بڑھانے کی کوشش کی اور قریش کو پھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ لہٰذا اگلے سال قریشی مکہ بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے نئی جوش اور جذبے کے ساتھ غزوہ احد کی تیاری کرنے لگے۔ اسی دوران وحشی ابن حرب کو بلا لیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم غلامی سے آزاد ہونا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، مجھے کون غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروائے گا؟ اسے کہا گیا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو جائیں گے۔ وحشی نے کہا، مجھے منظور ہے، میرا نشانہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ کہہ کر لشکر کے ساتھ چل کھڑا ہوا اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے احد کے مقام پر پہنچ گیا۔ ابو سفیان نے اس موقع پر قریش کی ان عورتوں کو بھی ساتھ لے دیا جن کے رشتہ دار بدر میں قتل کیے گئے تھے، تاکہ یہ میدان جنگ میں لڑائی کرنے والوں کے حوصلے بلند کر سکیں۔ ان لوگوں میں ابو سفیان کی بیوی ہندا بھی پیش و پیش تھی۔ اور وہ وقت آ گیا، میدان احد میں جنگ شروع ہو گئی۔ میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح وار کر رہے تھے۔ ان کی ایک ہی وار سے کفار کا کام تمام ہو جاتا۔ وحشی چٹان کے پیچھے گھات لگائے بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ لوگوں کو کاٹ کر آگے بڑھ رہے تھے کہ سامنے ٹہرنے اور ثابت قدم رکھنے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ جب حضرت حمزہ ایک شخص سے مقابلہ کر رہے تھے تو وحشی نے موقع پا کر اچانک زوردار وار کیا اور اس کا نیزہ حضرت حمزہ کے پیٹ کے نچلے حصے کو کاٹتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ نیزہ ان کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ جب وحشی کو یہ یقین ہوا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں تو وہ پھر سے کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ وحشی کو اس کے بعد لڑائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اب تو وہ اپنی آزادی کی خوشی منا رہا تھا۔ جنگ جاری رہی اور حمزہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ کچھ مسلمان شہید ہوئے۔ اس موقع پر ہندا مسلمانوں کی بکھری ہوئی لاشوں کے پاس گئی، حضرت حمزہ کے پیٹ کو چیر دیا، آنکھیں نکال کر، اور پھر ان کے ہار اور بالیاں بنا کے زیورات کے طور پہ پہنی، اور اس نے حضرت حمزہ کے پیٹ کو چاک کیا اور کلیجہ نکال کر اسے چبا دیا۔ جنگ کے اختتام ہونے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو صحابہ سے پوچھا، کیا اس نے میرے چچا کے کلیجے کو کھا لیا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں، اس نے اگل دیا تھا۔ نبی نے روتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، حمزہ کے جسم کے کسی حصے کو بھی جہنم میں داخل نہ ہونے دینا۔ آپ علیہ السلام حضرت حمزہ کے جسم مبارک کے پاس حاضر ہوئے اور اس قدر روئے کہ صحابہ کی آنکھیں بھی تر ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس سانے پر شدید غم زدہ ہوئے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے اور قبیلے کی عورتوں کو اپنے اپنے عزیز و اقارب کی شہادت پر روتے ہوئے سنا تو فرمایا، افسوس، حمزہ کے لیے رونے والا کوئی بھی نہیں۔ جب کفار مکہ واپس لوٹے تو وعدے کے مطابق وحشی کو آزاد کر دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور حضور کی دعوت عرب میں پھیلتی گئی اور دن بر دن لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، لہذا وحشی کو خوف ستانے لگا اور اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو نبی علیہ السلام لشکر جرار لے کر مکہ داخل ہوئے تو وحشی وہاں سے طائف بھاگ گیا۔ اس کا ہر دن ڈر اور خوف میں گزرنے لگا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار حضرت حمزہ کے قتل کا منظر آنے لگا، لہٰذا ایک شخص نے وحشی سے کہا، اے وحشی، اللہ کی قسم، محمد ایسے شخص کو قتل نہیں کریں گے جو کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اس کی یہ بات سن کر وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ وحشی لوگوں سے چھپتے چھپاتے اور آنکھیں بچا کر احتیاط سے مسجد میں داخل ہوئے اور آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، میں شہادت دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے اس کی زبان سے کلمہ شہادت کو پڑھتے ہوئے سنا تو اپنی نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر چہرہ پھیر لیا اور فرمایا، کیا تم وحشی ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں وحشی ہوں۔
आप अलैहिस्सलाम ने अपने अजीम चचा के कातिल को मारने का हुक्म नहीं दिया। आप अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वहशी को कुछ ना कहो। एक शख्स का इस्लाम कबूल करना मुझे उस चीज़ से ज़्यादा पसंद है कि मैं 1000 काफिरों को कत्ल कर दूं। आपने वहशी से कहा बैठो और मुझे बताओ कि तुमने मेरे चचा अमीर हमजा को कैसे कत्ल किया था। वहशी वहाँ बैठ गया और पूरा वाक़या बयान किया। जब वहशी की बात खत्म हुई तो आप रसूल ने गुस्से से चेहरे मुबारक को दूसरी तरफ फेर लिया और कहा ए वहशी, तुम पर अफसोस है, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और आज के बाद मेरे सामने मत आना। उस दिन से लेकर वहशी आपकी निगाहों से दूर रहने लगे। जब आप अलैहिस्सलाम सहाबा के सामने बैठते तो वहशी आपके पीछे जा बैठते ताकि नबी अलैहिस्सलाम की नज़र मुबारक ना पड़े, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए। हज़रत वहशी खुद फरमाया करते थे कि बावजूद मैं ये जानता था कि इस्लाम पहले तमाम गुनाहों को मिटा देता है, फिर भी वो किनोना जिस्म जिसका मैंने इंतखाब किया था उसका ख्याल मुझे बेचैन किए रखता था। मैं शिद्दत से किसी ऐसे मौके की तलाश में था कि किसी तरह इस जुर्म का कफारा कर सकूं। हजूर अलैहिस्सलाम के वसाल के बाद हज़रत अबू बकर सदीक अमीरुल मोमिनीन बन गए। उन दिनों अरब का एक कबीला मुर्तद हो गया और मुसैलमा कज़्ज़ाब नामी एक शख्स ने नबूवत का दावा कर दिया। मुसलमानों के खिलाफ उसने एक लश्कर तैयार कर लिया और जंग की नौबत आ गई। हज़रत वहशी ने सोचा कि यही वो मौका है मुसलमानों की मदद करके पिछले सारे गुनाह धो डालूं। उसने अपना वही नेज़ा हाथ में लिया जिससे हज़रत अमीर हमजा को शहीद किया था। हज़रत वहशी इस्लाम के लश्कर के साथ जंग के लिए चल पड़े। उन्होंने कसम उठा ली या तो वो मुसलमा कज़्ज़ाब झूठे को मार देंगे या खुद शहीद हो जाएंगे। और जंग का आगाज हुआ। खूब नेज़ों की तलवारों की चढ़पेश हुई। हज़रत वहशी मुसलमा कज़्ज़ाब के इंतज़ार में थे। मुसलमान सब मुसलमानों को कत्ल कर देना चाहते थे। जब मुसलमा कज़्ज़ाब की फौज पर भारी पड़ने लगे तो मुसलमा भागने लगा। फरार होते हुए उसको सहाबा में से किसी ने देख लिया और वहशी को पुकारा और कहा वो रहा वो मुसलमा कज़्ज़ाब, जाने ना पाए। जब वहशी की नज़र उस कज़्ज़ाब पर पड़ी तो उन्होंने अपने नेज़े का एक ऐसा शदीद वार किया वो उसके बदन में पेवस्त हो गया। हज़रत वहशी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सजदे में गिर पड़े। तब उनका दिल कुछ पुरसकून हुआ कि उन्होंने हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल का कफ़ारा अदा कर दिया। सच्चे दिल से तौबा की जाए तो बड़े से बड़े गुनाह की भी माफ़ी मिल जाती है। ये रब्बे रहमान का वादा है कि जो मेरी तरफ आता है और मुझसे अपने गुनाहों की तौबा करता है तो मैं तौबा कबूल करता हूँ। ऐसी तौबा भी कबूल हुई जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल था। उसने तौबा की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी तौबा कबूल की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका दीन इस्लाम कबूल किया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में शामिल हो गए। आज हम उनको हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहकर बुलाते हैं। इस तरह एक गुलाम एक नबी के चचा का कातिल एक सहाबी बन गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।